تمہارے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس مہینہ یعنی محرم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اس میں تمہیں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے اور اسے قیام اللیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے اس مہینے کے روزے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے۔ اس حدیث میں ماہ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے جو کہ اس کے فضل و شرف کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی خاص مخلوقات کی ہی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس نے اس مہینے میں روزے کو مشروع کیا ہے، کیونکہ روزے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس نے میری ہی وجہ سے اپنی شہوت اور کھانے پینے کو ترک کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا روزے رکھا کرو، کیونکہ فضل و شرف میں کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے۔ روزہ انسان کو جہنم سے بچانے والی ایک ڈھال ہے، جس طرح تمہارے پاس دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے۔ چنانچہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تاکہ روزے قیامت سے کم سیر ہو سکے، اور جو اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے تاکہ روزے قیامت سے کم سیراب ہو سکے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس دن کے لیے اپنی وقتی شہوت کو تج دیتا ہے جس کو اس نے دیکھا تک نہیں، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو دار بقا کے دائمی کھانوں اور سائے کے لیے اس دار فانی کے چند لقموں کو ترک کر دیتا ہے۔ تقوی شعار بندوں کے لیے پوری زندگی ہی ماہ سیام کی طرح ہے۔ ان کی عید الفطر کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور اس ماہ سیام جیسی زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور عید کا دن قریب آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ جو بدن کم کھانے کی وجہ سے ہلکا ہوتا ہے وہ قیام اللیل کے لیے چست ہوتا ہے، اور رات کی نماز کی فضیلت دن کی نمازوں پر ویسے ہی ہے جیسے چھپا کر کیے گئے صدقے کی فضیلت اعلانیہ صدقے پر ہے، کیونکہ اس میں رازداری اور اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے۔ نیز رات کی نماز نفس پر زیادہ شاق گزرتی ہے کیونکہ وہ اس وقت نیند اور آرام و سکون کا طالب ہوتا ہے، اور اعمال میں سے افضل عمل وہ ہے جو نفس پر شاق گزرے۔ اور رات کے وقت قرآن کی تلاوت میں تدبر و تفکر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انسان اس وقت مشغولیات سے دور ہوتا ہے، دل و دماغ حاضر ہوتا ہے، فہم و ادراک کے لیے دل زبان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات میں کھڑے ہو جا مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے، لہٰذا یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ رات کے آخری پہر قہار و جبار کا نزول ہوتا ہے، استغفار کی آوازیں گونجتی ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رب العالمین کے پاس حاجت مندوں کی حاجتیں پیش ہوتی ہیں۔ اس میں عبادت کرنے والے اپنے اعمال کو چھپاتے ہیں تو اللہ بھی ان کے اعمال کے بدلے کو چھپاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ جو لوگ صدقے دل سے رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے ہیں وہی حقیقی علم ہے۔ ارشاد باری ہے کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کو امید رکھتا ہے؟ کہہ دے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل تہجد کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام تہجد اللہ سے قریب و نزدیک ہونے کا، گناہوں کی بخشش کا، برائیوں سے روکنے اور جسم سے بیماریوں کو دور بھگانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کے مدینہ تشریف آوری کے بعد عبداللہ بن سلام نے آپ کی زبان سے جو سب سے پہلی بات سنی وہ یہ تھی اے لوگوں کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے مومنو، ماہ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ بہت فضیلت والا ہے اور قدیم زمانے سے حرمت والا چلا آ رہا ہے، جس کا روزہ
اپنی فضیلت کی وجہ سے پہلے نبیوں کے درمیان بھی معروف رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے لیے اس دن کو دیگر دنوں پر فضیلت رکھنے کی وجہ سے تلاش کرتے، اور مہینوں میں سے اس مہینے کو یعنی رمضان کو تلاش کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی لوگ فرعون اور اس کی قوم کے ہلاک ہونے، موسیٰ اور ان کی قوم کے نجات پانے کی وجہ سے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہاری بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی اور حقدار ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ ایک شخص نے اس دن کے روزے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نیز فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ اور جو شخص ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لے یا ایک دن بعد کا یا تینوں دنوں کا رکھ لے یا سب کو چھوڑ کر صرف اسی ایک دن یعنی 10 محرم کا رکھ لے تو یہ بھی درست ہے اور اس میں وسعت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ روزہ حالت سفر میں بھی رکھنے کی صراحت کی ہے، کیونکہ اگر یہ رہ جائے تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائیں، اور اس میں جو حکمتیں پنہا ہیں اور جو واعظ کی باتیں ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے استغفار کیجئے، میں بھی استغفار کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، اور درود و سلام نازل ہو محمد بن عبداللہ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیک اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اے مومنو، عمر بن عبدالعزیز نے مختلف بلاد و امصار کی طرف ایک مکتوب روانہ فرمایا جس میں انہوں نے کہا تم بھی اسی طرح دعا کرو جس طرح تمہارے باپ آدم نے کی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تم بھی اسی طرح کہو جیسے نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اسی طرح کہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہٰذا مجھے بخش دے۔ تم ویسے ہی فریاد کرو جیسے مچھلی والے نبی یونس نے فریاد کی، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ کیونکہ گنہگار کا اپنے گناہ کا اقرار اور اس پر ندامت کا اظہار بارگاہ الہی میں مقبول توبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ابلیس اپنے غرور اور خود پسندی ہی کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، اور اس کے برعکس اپنی غلطی کے اعتراف کی وجہ سے آدم کامل ترین فضائل سے برآور ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا تھا اے ہمارے رب، ہم نے نفس پر ظلم کیا ہے۔ ابلیس نے جب آدم کے لیے حسد کی آگ بھڑکائی، آدم کے بدن سے نکلتی خوشبو نے اسے منتشر کر ڈالا اور ابلیس جل بھن کر رہ گیا۔ لہٰذا اس دشمن سے خوب ہوشیار رہو جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا ہے، اور خوب چوکنا رہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تم بھی اے ایمان والو ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور ہمیں ان سے راضی کر دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ ملت اور دین کے دشمنوں کو ذلیل فرما۔ اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے حکام کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں کو وہ اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں کو
ایسے مشیرکار اور رفقا اور ساتھی فراہم فرما جو انہیں خیر کی رہنمائی کرے اور خیر کی دعوت دے۔ اے اللہ ہمارے حکمراں کے ہاتھوں کو خیر کی طرف پکڑ کر خیر کی طرف لے جا۔ اے اللہ انہیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کے احوال کو درست فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو سنت پر جمع فرما اور ان کے حکمراں کو عامل بالکتاب و سنت بنا۔ ان کے حکمراں ایسے لوگوں کو بنا جو ان پر رحم کرے۔ اے اللہ سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کے عزائم کو مضبوط فرما اور ان کو ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے مریضوں کو بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں ہر طرح کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین عدل و انصاف، احسان و بھلائی اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے، ظلم سے اور فواحش و منکرات سے روکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کو بخوبی جانتا ہے۔